الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین۔ میں میڈیا کے دوستوں کا، خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر ہم ایک اہم مسئلے کے حوالے سے اپنے خیالات، جذبات، حالات آپ کے ذریعے عوام تک، پاکستان کے لوگوں تک بھی پہنچا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نئے صوبوں کی جو بات ہو رہی ہے اور نئے صوبے کی جو ڈیمانڈ ہے، اسی حوالے سے 2010 کو 12 اپریل 2010 کو جب ہزارہ سے یہ تحریک شروع ہوئی کہ صوبہ ہزارہ بننا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے تقریباً 7 نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور اس کے بعد بھرپور طریقے سے یہ تحریک چلی ہے۔ اور اس میں ہزارہ بھر کے تمام عوام، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے تھا یا کسی تنظیم سے تھا، کسی ضلع سے تھا، علاقے سے تھا، وہ سب اس بات پر متفق تھے کہ ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر صوبہ بننا چاہیے، اور اس کے لیے ہم سارے متفق ہیں۔ اور وہ تحریک جو چلی اس وقت بابا عبدالرحمان صاحب مرحوم ان کو لیڈ کر رہے تھے، اور ہم سب ان کے ساتھ تھے۔ کسی کا تعلق اگر جماعت اسلامی سے تھا، وہ بھی جمعیت العلماء اسلام سے تھا، پاکستان مسلم لیگ سے تھا، پاکستان تحریک انصاف سے تھا، یا پیپل پارٹی سے تھا، یا جتنے بھی چھوٹے وہاں کی تنظیمیں تھیں، وہ سارے اس میں شامل تھے۔ اور الحمدللہ کہ ایک ایسی بھرپور تحریک چلی ہے جس کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ آواز اس وقت اٹھی، تو اس کے بعد ملک کے دوسرے علاقوں سے بھی، صوبہ پٹھوار سے بھی، جنوبی پنجاب سے بھی، بہاولپور سے بھی لوگ شریک ہوئے، اور ہم نے تقریباً 2011 میں یہاں پر تحریک صوبہ جات کے حوالے سے یہاں میٹنگ اسلام آباد میں بھی کی۔ اس میں وہاں کے نمائندے بھی شامل ہوئے، اور اسی طریقے سے انہوں نے بھی اپنے اپنے حلقوں سے جو نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان میں مزید چھوٹے یونٹ اور صوبے بنانے کی ڈیمانڈ کی ہے۔ اور اس وقت سے لے کر اب تک الحمدللہ جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینیٹر طلعت محمود صاحب یہ پیپل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ یہاں پر ہیں۔ محترم مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری ہیں صوبہ خیبر پختونخوا سے، یہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے صوبہ کوہستان سے پرنس فضل حق، ان کا تعلق میرا خیال ہے شیرپاؤ پارٹی سے، اچھا اس وقت تھا۔ بہرحال میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس طرح آج سٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بات پر متفق ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اس کو جس طرح کہ پہلے بھی ہماری وقتاً فوقتاً اس حوالے سے میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں، سینیٹر صاحب کے گھر کئی دفعہ یہ میٹنگز ہوئی، اور مختلف ضلعوں کی سطح پر بھی باقاعدہ عوامی ایک میٹنگ بھی ہوتی رہیں، اور جس کے نتیجے میں یعنی واحد یہ تحریک ہے کہ کے پی کے کی اسمبلی نے ایک نہیں بلکہ 3 دفعہ قرارداد بھی پاس کر کے بھیجی، جو ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے 2018 میں، 19 میں بھی، 2014 میں بھی، اور ابھی 2024 میں بھی۔
انہوں نے صوبہ سے قرارداد پاس کر کے بھیجی کہ صوبہ ہزارہ بننا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے پہلے تو جس صوبے سے اگر کوئی علیحدہ وہاں پر ایک صوبے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں کی اسمبلی وہاں سے اس کی پروپوزل یا قرارداد پاس کرتی ہے، تو اس کی ایک نہیں بلکہ 3 دفعہ قرارداد پاس کی، اور شروع سے قومی اسمبلی میں بھی آواز اٹھی، سینٹ میں بھی آواز اٹھی۔ جس وقت یہ تحریک شروع ہوئی ہے اور اس وقت سینیٹر طلعت محمود صاحب سینٹ میں تھے، انہوں نے سینٹ میں بھی یہ آواز اٹھائی صوبہ ہزارہ کے لیے، اور اس وقت سے لے کر آج تک یعنی اس تحریک کو چلا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قومی اسمبلی میں سردار شاہجہان یوسف اس وقت MNA تھے، انہوں نے بھی وہاں پر تحریک پیش کی۔ اور اس کے بعد جس وقت پچھلی حکومت میں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے باقاعدہ بل قومی اسمبلی میں پیش کیا، انہوں نے باقی پارٹی کے ساتھ مل کر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ قائدین کے ساتھ اس کے ہدایت پر باقاعدہ قومی اسمبلی میں بل پیش کیا، اور جو بل ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی طلعت محمود صاحب نے بھی سینٹ میں بھی بل پیش کیا، پیر صابر شاہ صاحب نے بھی سینٹ میں بل پیش کیا، اور وہ بل بھی اسی طریقے سے ریفر ہوا لا اینڈ جسٹس اسٹینڈنگ کمیٹی کو، اور اب تک وہ مطلب پینڈنگ ہے ادھر ہی۔ اور اسی طریقے سے یعنی اب بھی ہماری وہی ڈیمانڈ بھی ہے، اور اسی حوالے سے ہم وقتاً فوقتاً پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، میٹنگ بھی کرتے ہیں، رابطے میں بھی رہتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں مختلف جگہوں سے آواز اٹھائی جا رہی ہیں کہ جو انتظامی طور پر اگر مزید یونٹ بنائے جائیں اور وہ وائبل ہیں تو وہ ضرور بننے چاہیے، ہماری تحریک بھی اس کی حمایت کرتی ہے۔ اور صوبہ ہزارہ تو واحد تحریک ہے کہ اس کی الحمدللہ ہزارے سے کسی نے کوئی اس کی مخالفت نہیں کی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ عوامی تحریک تھی اور اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ شامل تھے، سیاسی جماعتوں کے سارے لوگ اس میں شامل تھے، اور مختلف پارٹیوں کے جتنے بھی قائدین تھے وہ وہاں ہزارے میں گئے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر جلسہ عام میں یہ اعلان بھی کیا ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے تھے، چاہے مسلم لیگ کاف کے تھے، چاہے پیپل پارٹی کے تھے، چاہے تحریک انصاف کے تھے، چاہے جماعت اسلامی کے تھے یا جمعیت العلماء اسلام کے تھے۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ وہاں جب بھی الیکشن ہوا انہوں نے حمایت کی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں بھی جب بل پیش ہوا تو وہاں پر بھی کسی نے مخالفت نہیں کی اور اس کو ریفر کیا اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے آج الحمدللہ حالات ایسے ہیں، بلکہ ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ یہ اس لیے کہ پاکستان کی آبادی 24-25 کروڑ ہے، اور جب 3-3.5 کروڑ کی آبادی تھی اس وقت بھی 4 صوبے، اور ان 4 صوبوں میں ضرورت کے مطابق ڈویژن بھی بنتے رہے، ضلع بھی بنتے رہے، تحصیلیں بھی بنتی رہیں، تو صوبے بھی اس کی اشد ضرورت ہے۔ بلکہ اب تو آبادی اگر 25 کروڑ ہے تو اس لحاظ سے دیکھے جائیں تو کتنے صوبے بننے چاہیے، مزید صوبے ضرور بننے چاہیے۔ اور اس میں اس وقت مختلف لوگ جو اپنی جو تجاویزیں بھی دے رہے ہیں اور ان کی طرف سے آواز بھی آ رہی ہے کہ مزید صوبے بننے چاہیے، تو ہم بھی یہی مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج انشاءاللہ ایک بار پھر ہم یہ آواز آپ کے ذریعے ان لوگوں تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو اس کے لیے جدوجہد بھی کر رہے ہیں اور جو لوگ اس کے لیے
اس کے حق میں آواز بھی اٹھاتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، اور انہوں نے بھرپور جدوجہد کی ہے۔ جب صوبہ ہزارہ تحریک چل رہی تھی تو اس وقت ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے ریلیاں بھی نکالی، حتیٰ کہ صحافیوں نے بھی ریلیاں اس کے حق میں نکالی، اور اسی طریقے سے وکالات ہے، طلبات ہے، علماء ہے، خواتین تھیں، یا مختلف انجمن تاجران تھے، یا اسی کے ساتھ ٹرانسپورٹ یونین کے لوگ تھے، یا جس قسم کی سیاسی سماجی تنظیمیں تھیں، سب نے اس میں بھرپور شرکت کی ہے، اور اسی وجہ سے اس کی 3 دفعہ قرارداد بھی پاس ہوئی، اور یہاں قومی اسمبلی میں بل بھی پیش ہوا، اور الحمدللہ کہ اب ایک ایسی آواز ہے جس کی عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے، اور ضرورت بھی اسی لیے ہے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، اور عوام کو زیادہ فائدہ اور پاکستان کو استحکام دینے کے لیے بھی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں کہ اگر چھوٹے یونٹ ہوں گے تو ان کے انتظامی معاملات بہتر طریقے سے چلائے جا سکیں گے، اور ان کے جو ریونیو وغیرہ جو ہوگا وہ بہتر طریقے سے اکٹھا بھی کیا جا سکے گا، اور ڈیولپمنٹ بھی صحیح طریقے سے ہو سکے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی وسائل ایک ایسے وسائل ہیں جو اس وقت تک ہم استعمال ہی نہیں کر سکے، ان وسائل کو بھی انشاءاللہ ہم استعمال کر سکیں گے۔ تو اس وقت چونکہ الحمدللہ مختلف کونوں سے یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی پارٹی کے قائدین سے بھی بات کی ہے، اور اسی طریقے سے اب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں جو بل مرتضیٰ عباسی صاحب نے پیش کیا، یا ان کے ساتھیوں نے، پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کے بہت سارے باقی جو مرتضیٰ صاحب بتائیں گے جنہوں نے اس پر دستخط کیے تھے، انہوں نے جو بل پیش کیا، یا اسی طریقے سے سینیٹر طلحہ محمود صاحب نے، پیر صابر شاہ صاحب نے جو سینٹ میں بل پیش کیا تھا، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے اسپیکر صاحب سے میں نے بات کی تھی، اور اس وقت انشاءاللہ ہم ان سے پھر رابطہ کر کے وہ ساری ان سے قانونی ایک پوزیشن کا معلومات لیں گے۔ اسی بل کو آگے اگر اسمبلی میں لایا جا سکتا ہے، یا کوئی اس پر کیا عمل درآمد کرایا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس پر انشاءاللہ ان سے بات کریں گے اور ان سے میٹنگ کریں گے۔ تاہم آج جو الحمدللہ ہم یہ چاہتے ہیں، پرامن تحریک جدوجہد جس کے لیے شہداء نے اپنے خون بھی دیا، لیکن اس کے بعد بھرپور طریقے سے آواز اٹھی ہے، اور اب بھی 12 اپریل کو ہزارہ بھر کے عوام یوم شہداء صوبہ ہزارہ اس لیے مناتے ہیں کہ خاص مقصد کے لیے وہ ہمارے لوگ شہید ہوئے، تو اس کے نتیجے میں یعنی پورے ہزارے کے لوگ متفق بھی ہیں، اور ایک جائز آئینی جمہوری حق ہے، اس کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی کسی قسم کی مبالغہ رائے بھی نہیں ہے، اور نہ کسی قسم کے خلاف کسی کے خلاف ہے، ملک اور قوم کے مفاد میں بھی ہے، عوام کے مفاد میں بھی ہے، اور علاقے کے مفاد میں بھی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ اب بھی اسی طرح بدستور ہے جس طرح آج سے تقریباً 16 سال پہلے تھا، اسی طریقے سے آج بھی ہے۔ تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے اس کانفرنس میں جو شرکت، تمام جتنے بھی صحافی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے قائدین یہاں پر تشریف لائے، تو یہ سارے جو اکٹھے ہوئے، میرا خیال ہے کچھ سینیٹر صاحب بھی اب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور اسی طریقے سے باقی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ہوں گے، یا اپنے MNA صاحب، باقی جو بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ شکریہ۔ سینیٹر طلحہ محمود صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ صوبہ ہزارہ کے حوالے سے
جو یہ تحریک چل رہی ہے یہ اپریل 2010 سے چل رہی ہے، جب ایبٹ آباد میں 7 ہمارے ایبٹ آباد کے لوگ شہید ہوئے، 10 کے قریب زخمی ہوئے، 10 سے بھی زیادہ ہے، میں تو احتیاطاً بتا رہا ہوں، بے شمار زخمی ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد ایک تحریک چلی، اس وقت ہمارے ایک بزرگ بابا حیدر زمان، انہوں نے اس کے اوپر کافی کام کیا۔ میں ان کی کاوشوں کے اوپر بابا حیدر زمان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 8 سال تک میں ان کے ساتھ تھا، 2018 تک جب ان کی وفات ہوئی ہے، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک میں سردار یوسف صاحب اور ہمارے دوسرے ساتھی جوید غلام مرتضیٰ صاحب، ہم سب اس جد و جہد میں شامل ہیں، اور اس حوالے سے بہت ساری ہماری میٹنگز رہیں، جس کے اندر جنوبی پنجاب سے ہمارے جہانگیر ترین صاحب، مخدوم احمد محمود صاحب، محمد علی درانی صاحب، پھر جہانگیر بدر صاحب، بلوچستان سے سینیٹر ہمایوں خان، پوٹوہار سے قاضی سلطان محمود، نصر اللہ جرال، عرفان عباسی، فاٹا سے ہمارے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے سینیٹر عباس آفریدی صاحب، ہمارے ملک حبیب اورنگزئی صاحب، یہ سب ان پروگراموں میں شریک ہوتے رہے۔ اور لاسٹ جب ہماری ایک میٹنگ تھی، سب کو یاد ہے کہ میں نے اس وقت مالاکنڈ کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا کہ مالاکنڈ کا بھی صوبہ بننا چاہیے۔ اس وقت پاکستان کا حل صرف صوبوں کے اندر ہے کہ جتنے چھوٹے صوبے ہوں گے اتنا زیادہ ایڈمنسٹریٹولی اس کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکے گا، اس کو ہینڈل کیا جا سکے گا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو بھی پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ صوبے نہ بنے۔ جب وہ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ صوبے بننے چاہیے، جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں صوبے نہیں بننے چاہیے، اس لیے کہ ان کی طاقت میں کمی آتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان دا انٹرسٹ آف کنٹری، ان دا انٹرسٹ آف نیشن، ہمیں اس حوالے سے ضرور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو پچھلے دنوں بحث شروع ہوئی ہے صوبوں کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر پاکستان کا ریفرنڈم ہوتا ہے تو وہ صوبوں کے حق میں ہوگا، یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ عوام چاہتی ہے کہ اقتدار اس کے پاس رہے۔ یہ اقتدار جن لوگوں کے پاس ہے انہی لوگوں نے کہہ دیا کہ سسٹم فیل ہو چکا ہے، تو اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے تو میں سیکنڈ کروں گا، نام لے کے سیکنڈ کروں گا۔ میں محسن نقوی کو فل سپورٹ کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب محترم محسن نقوی صاحب نے جو بات کی ہے وہ میرٹ پہ کی ہے۔ اب ہم اس کے اوپر جو بھی بحث کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم، یہ ہماری روٹین کی میٹنگ ہے، ہم تو ہمیشہ کرتے ہیں، ہماری تقریباً ہر مہینے اس کے اوپر پروگرام چلتے رہے، اور 16 سال سے ہر سال 12 اپریل ہم ایبٹ آباد کے اندر اس کے اوپر پروگرام کرتے ہیں، جس میں ہم اپنے شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان بچانا ہے تو ہمیں صوبوں کو بنانا ہے۔ قرارداد صوبائی اسمبلی KPK سے 2014 میں پاس ہوئی ہے، 2022 میں یہ قرارداد پاس ہوئی ہے، اس کے بعد قومی اسمبلی میں 2019 میں بل پیش ہوا ہے، سینٹ میں 2019 میں بھی پیش ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی میں نے یہ پیش کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر چھوٹے صوبے بنیں گے تو اس میں
ملک کے لیے بہتری ہوگی، ملک کے لیے خوشحالی ہوگی، ملک کے اندر ترقی آنے کا زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے امکانات بڑھیں گے۔ آج پاکستان معاشی طور پہ ڈوبتا جا رہا ہے، ہمارے نوجوان بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے ملک سے کاروبار ختم ہوتا جا رہا ہے، ہماری بزنس کمیونٹی کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چھوٹے صوبے بنیں گے تو اس سے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، ملک کے اندر معیشت بہتر ہو سکتی ہے، اور یہ ایک سرٹن فارمولہ ہے کہ اگر کسی علاقے کے اندر معاشی بدحالی آئے گی تو وہاں پر جرائم بڑھیں گے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مزید بڑھے گی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت پاکستان کے دوسرے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے۔ اس سے ہمارے دشمن ممالک یا دشمن ایجنسیاں اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، ہمارے لوگوں کو استعمال کر رہی ہیں۔ ہمیں ان دا انٹرسٹ آف نیشن، ان دا انٹرسٹ آف کنٹری، ہمیں اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے اور پاکستان کے ہر ڈویژن کو صوبہ بننا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک منٹ شیخ صاحب، ایک منٹ پلیز۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ہمارا 16 سال سے چل رہا ہے۔ تفصیلاً بات سردار یوسف صاحب نے اور سینیٹر طلحہ محمود صاحب نے کر دی۔ میں تو سب سے پہلے آپ سب دوستوں کا پریس کلب کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پچھلے سال بھی اور وقتاً فوقتاً تفصیل سے ہم بات کرتے رہے۔ بالکل ہزارہ ڈویژن کے تمام عوام، الیکٹڈ لوگ، کسی جماعت سے کسی کا تعلق ہے، وہ صوبہ ہزارہ کا حمایتی ہے، اور جتنے بھی الیکٹڈ لوگ اس سے پہلے اسمبلیوں میں گئے ہیں 2002 کے بعد، ہر اسمبلی میں صوبہ ہزارہ کے لیے آواز اٹھی ہے۔ گزشتہ ایک سال سے پہلے سب سے پہلے میڈیا میں آیا ایک دن اچانک کہ جی ملک میں صوبے بنائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اب حکومت کے ایک وزیر نے بات کی ہے صوبوں کی۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ ہزارہ ڈویژن کو صوبہ بنایا جائے، ہزارہ ڈویژن کے تمام عوام اور تمام سیاسی جو جماعتوں سے جس کسی بھی کی بھی ایفیلیشن ہے وہ اس چیز پہ متفق ہے کہ ہمیں صوبہ ہزارہ ملنا چاہیے اور بننا چاہیے۔ کولیشن گورنمنٹ ہے مرکز کے اندر، پچھلی تفصیل سے بات کی سردار یوسف صاحب نے، ہم نے بڑی کوشش کی، اور اس حکومت میں اسد قیصر صاحب نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بھی بنائی تھی سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران کی، لیکن وہ اپنی مدت میں اس بل پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے جو نیشنل اسمبلی نے یونینمسلی اس کو اپروو کیا تھا کہ صوبہ ہزارہ باولپور اور جنوبی پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے۔ اب جب صوبوں کی بات ہو رہی ہے اور حکومت کے ایک وزیر نے بات کی ہے، تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ صوبہ ہزارہ بننا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی صوبہ ہزارہ کے لیے ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے۔ جہاں تک سسٹم کی بات ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ آئے ہیں صوبہ ہزارہ کے حوالے سے بات کرنے، اور ایک وزیر نے کہا کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، تو میں یہ کہوں گا پہلے اس وزیر کو سسٹم سے باہر ہونا چاہیے، پھر وہ کہے کہ سسٹم ناکام ہے۔ اس سسٹم کے اندر بیٹھ کے اگر ایک وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سسٹم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نااہلی ہے، وہ سسٹم کولیپس نہیں ہو چکا۔ یہ اپنی رائے ہے، سینیٹر طلحہ محمود کی اپنی رائے ہے، وہ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، اور میری یہ رائے ہے، ہماری جماعت کی یہ سوچ ہے، ہماری قوم کو، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے جمہوری نظام کے علاوہ اور کوئی سسٹم نہیں ہے کہ وہ قوم کو متفق کر کے آگے لے جا سکے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ جب ایک سال سے باتیں چل رہی ہیں اور حکومت کے ایک اہم وزیر نے صوبوں کی بات کی ہے، تو سب سے پہلے صوبہ ہزارہ بننا چاہیے۔ بابر نواز صاحب، علی پر صاحب ہر ضلع سے بس ہماری فکر جیسا کہ
قائدین ہیں جس طریقے سے انہوں نے یہ بات کی، صوبے ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ بالکل بننے چاہیے، یہ ہمارا حق بھی ہے۔ اگر وہاں کے ڈائنامکس کی بات کریں تو جس وقت پاکستان بنا تھا تو ہزارہ ڈویژن وہ پہلا ہی علاقہ تھا جہاں کے لوگوں نے اس وقت کے ریفرینڈم میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ آج اگر چند آوازیں ہمارے خلاف جاتی بھی ہیں تو یہ تو اس وقت بھی خلاف گئی تھی جب ہم پاکستان کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ آج اگر صرف معدنیات کی بات کریں ہم اس وقت ہم اگر اپنی نیٹ ہائیڈر رائلٹی کی بات کریں جو NFC میں ہے اس وقت، اگر ہم اپنے جو ہزار انڈسٹری اسٹیٹ ہے اس وقت پاکستان میں جو سب سے زیادہ انکم ٹیکس اس سال جمع کروایا گیا وہ سینیٹر صاحب اور ان کی فیملی نے 7 بلین سے اوپر کے وہ ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارا صوبہ اگر بنتا ہے تو یہ پاکستان کا سب سے تگڑا صوبہ ہوگا، معاشی لحاظ سے بھی اور ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے بھی۔ اس وقت ہمارے نوجوان سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ قربانیاں دینے کے بعد بھی ان لوگوں کا کوئی وہ پرسان حال نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے میری قائدین نے کہا کہ ہم اس چیز کو سیکنڈ کرتے ہیں نقوی صاحب کی اس بات کو کہ بننے چاہیے، اگر اس پہ ریفرینڈم ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہزارہ سے ریفرینڈم کا آغاز ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ 1 سائیڈڈ اس کا رزلٹ آئے گا، اور اس وقت لوگ سارے جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اٹک پاس ہیں۔ ہمارے جو آفیسرز بھی ہیں جو اچھی پوسٹوں پہ پہنچے ان کے دماغ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ اگر آگے موقع ملا بھی تو ہم نہ IG بن سکتے ہیں نہ ہم چیف سیکرٹری بن سکتے ہیں کیونکہ ہم پشتو اسپیکر نہیں ہیں، ہم ہندکو والے ہیں تو ان کو سائڈ لائن کیا جاتا ہے۔ ایک احساس محرومی ہے اس علاقے میں، اور جس طریقے سے قربانیاں دی ہیں یہ میرا خیال ہے پاکستان کے تمام صوبائی تحریکیں جتنی بھی اور ہیں ان میں ہم واحد ایسی ہیں جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور ہم اگر یہ ریفرینڈم ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اور اپنے صوبے کی آواز پریکٹیکلی ہم اس کا مظاہرہ کریں گے۔ بابر نواز صاحب آج یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو صوبہ ہزارہ بن رہا ہے یہ لسانی میراث بن رہا ہے۔ دوسرا میرا سوال آپ سب سے یہ ہے انتظامی طور میرا نام شیراز، میں ایک جملہ کر دوں کیونکہ یہ غلام مرتضیٰ صاحب نے بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ۔ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے یہ میں 16 سال سے اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک بات، اور آج اس فورم سے میں کسی پارٹی کے ریپرزنٹیشن کے حوالے سے بات نہیں کر رہا۔ میں تو 16 سال میں جمعیت علماء اسلام میں تھا تب بھی یہ بات کر رہا تھا، تو یہ پارٹی کا موقف نہیں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ اور آج اس فورم سے میں تحریک صوبہ مالاکنڈ کا اعلان کرتا ہوں کیونکہ چترال کے اندر جو تباہی بربادی ہے اور جس طریقے کے ساتھ اس علاقے کے اندر تباہ برباد کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں اس کا حل جو ہے صوبہ مالاکنڈ ہے۔ اوکے ایک سیکنڈ ایک کرتے ہیں سوال لیں گے۔ پرنس صاحب کوہستان سے آئے تو میں چاہتا ہوں 2 ذرا جملے ادھر آ جائیں، بس صرف ایک حاضری کے لیے کوہستان سے اتنی دور سے آئے یار۔ مائک سارے ہاں جی ہاں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے قائد جناب سردار محمد یوسف صاحب نے بات کی، سینیٹر محمد طلحہ محمود صاحب نے کی، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے کی، ہمارے MNA بھائی نے کی۔ میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ جس کا نام ہے میرٹ، جس کی بات ابھی میرے بزرگوں نے کی، اگر نوکریاں میرٹ پہ ملتی ہیں، وزارتیں میرٹ پہ ملتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزارہ ڈویژن میرٹ پہ ہے کہ اس کو صوبہ بنایا جائے۔ دوسری آج میں اس سے پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، جتنی بھی میڈیا کے لوگ موجود ہیں، میں 1-2 باتیں اور عرض کرنا چاہوں گا اپنے قائدین کے سامنے کہ موجودہ جو پہلے سے 50 سالہ وسائل ہیں ہمارے ہزارہ ڈویژن کے اندر، جس طرح ابھی بابر نواز بھائی نے گنے،
اس کے علاوہ ابھی ہزارہ ڈویژن 16,000 میگا واٹ بجلی اور دینے جا رہا ہے جو 3-4 سالوں میں مکمل ہوں گے. ایک داسو ڈیم، ایک دیامر بادشاہ ڈیم. اور اللہ پہ یقین کرو، اور میں پرنٹ میڈیا اور تمام ان بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ میری ان باتوں کو اگر مناسب سمجھو. میں ہوں ایم پی اے اور میں ایک کارکن ہوں، ورکر ہوں، اور میرا تعلق ہے کوہستان سے. اور جہاں پہ داسو ڈیم بنتا ہے اور اس ڈیم کے اندر متاثرین کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے ستولی ماں جیسا، اس میں ہمارے قائد جناب سردار محمد یوسف صاحب نے بھی بات کی، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے بھی بات کی، اور ہمارے سینیٹر جناب محمد طلحہ محمود صاحب نے سندھ میں بھی بات کی. اگر آپ میرٹ پہ نوکریاں نہیں دیتے، میرٹ پہ آپ اگر کام نہیں کرتے، تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا یہ جو کاغان والا ڈیم ہے اس کا تو میں نے نام ہی نہیں لیا، وہ بھی بنتا ہے. تو پھر تو ہم اپنے ان چیزوں کو روکیں. دوسری بات میں عرض کروں کہ وہاں ڈیم کے اوپر میں سردار محمد یوسف صاحب اور ان قائدین کے علم میں سیکورٹی سے، نوکریوں سے ڈیم کے اندر لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. اور یہاں تک کہ اس ڈیم کے اندر چپڑاسی جھاڑو کی سیٹیں تک نہیں دی جاتی. تو خدا را ہمارا اپنا بھی ایم این اے ہے ملک ادریس صاحب، کو پتہ نہیں آج مصروفیات کی وجہ سے آئے نہیں ہیں، اس کو بھی ساتھ دو اور جا کے وزیر اعظم صاحب کو کہو جو متاثرین کو دینے کا حق ہے وہ حق بھی انہیں دے اور ڈیم بے شک بنائے. اور آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ کوہستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. والسلام. اچھا ہماری 2 ایم پی اے بس ہے مختصر کر بس ہم آئے تھے وہ بنا حمایت کر رہے سردار صاحب کر چھڑی ہے خدا ہر جائی تو چڑھ جائے ایسا ہے کرو میں گل کر کسی کر رہی ہو بس ہو گئی ہے. اور سمپل از دیٹ کہ یہ بات ہی ہونی چاہیے قربانیاں دینے کے لیے ہردارے وار اور فائدہ اٹھانے کے لیے ادب پار. تو لہٰذا یہ ہر لحاظ سے اس صوبے کی عوام کا مطالبہ ہے، دلیرا مطالبہ ہے. ابھی تک تو حل ہو جانا چاہیے تھا جتنی قربانیاں یا جتنا اس صوبے کے لیے ہزارے والوں نے قربانیاں دی ہیں. تو اب جب محسن نقوی صاحب نے بھی بات کی، ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، صوبے بننے چاہیے. اور ملک دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اتنے ہی زیادہ صوبے، جتنے چھوٹے یونٹس ہوں گے انتظامی معاملات اتنے بہتر طریقے سے انجام پائے جائیں گے. بہت اچھا، تو لہٰذا صبح شکریہ شکریہ شکریہ. جی ہاں اچھا ایک ایک کرو. سردار صاحب ظاہر بات ہے صوبہ بننا چاہیے، ہم سب اس کے حق میں صوبے بنیں گے تو نوجوانوں کو مواقع ملیں گے. لیکن ہزارہ ڈویژن کے اندر بٹگرام اور تھولہر بھی آتا ہے، یہاں پر تو نہ ان کی نمائندگی ہے نہ وہاں کے لوگ جو ہیں اس صوبے کے حق میں. سب سے پہلے وہ عباسین ڈویژن کا قیام چاہتے ہیں. تو کیا اگر صوبہ ہزارہ بنتا ہے تو وہاں کی نمائندگی یہاں پر کیوں نہیں ہے؟ بابر نواز صاحب نے بات کی، ایک سوال ایک کرنے نا جواب دے دینا. ہندکو زبان کے اوپر صوبہ بن رہا ہے جو پشتون. نہیں میری بات سنیں. پہلی بات یہ ہے، دیکھو آپ سب کو علم ہے کہ انتظامی بنیاد پر صوبوں کی ڈیمانڈ ہے، اور جو اس وقت حالات واقعات قائدین نے آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھی ہیں، اس میں پورے ہزارے کے لوگ شامل ہیں. آج تو ہم نے یہ پریس کانفرنس ایمرجنسی میں یہاں کی ہے جو ہم یہاں موجود تھے. کل ہماری ایک میٹنگ ہوگی، اس میں پورا آئندہ کے لیے لائحہ عمل بھی ہم تیار کریں گے، اور اس میں سارے اس سے پہلے بھی چاہے تحصیل نہیں ضلع جو ہے بٹگرام ہے یا تورغر ہے یا اسی کے ساتھ آگے کوہستان ہے، ایبٹ آباد، مانسیرا، ہری پور، سب کی نمائندگی ہے، اور اس میں سب متفق ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جی ہاں جی جب ہمارا صوبہ بن گیا تو ڈویژن تو بنے گے آگے جو بھی. یہاں پر خان عبدال قیوم خان وزیر داخلہ تھے لیاقت باغ میں بھٹو کے دور میں، انہوں نے خود اس صوبے کا ذکر کیا، آپ ان کا ذکر نہیں کیا. لیکن ان ساری باتوں سے ایم این اے صاحب ہیں، ان کو شاید نہیں پتا کہ ریفرینڈم کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ بتائیں رکاوٹ کہاں پر ہے. آپ نہیں، بات یہ ہے، دیکھیں آپ نے جس طرح کہا کہ واقعی یہ آج کی آواز نہیں، عرصے سے چلی آ رہی ہے صوبے کے لیے. بڑے بڑے اور لوگ بھی ہیں، مفتی ادریس صاحب مرحوم تھے اس وقت، بہت سارے اور لوگ ہیں.
تو جس طریقے سے ہم نے پچھلے جو تحریک چلائی تھی اس میں گور ایوب خان مرحوم تھے، اسی کے ساتھ سید قاسم شاہ صاحب جو اب بھی ہیں، اسی کے ساتھ ہی امان اللہ خان جدون تھے، اور بٹگرام سے عالم زیب خان مرحوم تھے، بہت سارے جو اس دنیا سے چلے گئے، کوہستان سے مولانا محمد امین صاحب مرحوم تھے. تو یہ سب نے متفقہ طور پر چلائی. چونکہ تفصیلی مطلب ہے پچھلی جو ہسٹری ہے اس کا وقت نہیں تھا، انشاءاللہ پھر کسی وقت موقع ہوا سارا بتائیں گے. اب رکاوٹ جو ہے جی رکاوٹ یہ ہے کہ کمیٹی میں بھیج دو اور کمیٹی کھیلتے رہو جب تک آپ اس کو اگر کوئی آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو تو پارلیمنٹ کے ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا، وہ پروسیس پورا نہیں ہونے دیتے. جی ایک کسی کو ایک ایک کریں اس کو دیگر مطالبات دیگر جو ملک کے دیگر علاقوں میں صوبہ پہ مطالبات اس کے ساتھ کیوں مشغول کیا جا رہا ہے؟ یہ جو دو صوبے ہیں جو جنوبی پنجاب اور پورا دارا جو صفائی سے پاس ہو گئے، اس کو پروسیس کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ وہ دوسرا سب مشغول کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بل پیش ہوا، بل چلا گیا اور وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس پینڈنگ ہے. جس طرح مرتضیٰ جاوید صاحب نے کہا کہ انہوں نے جو کمیٹی بنائی تھی پارلیمانی کمیٹی، اس نے اس پر ایک میٹنگ، میرا خیال ہے ایک آدھ میٹنگ کی، اس کے بعد میٹنگ نہیں کی. جو ایک پروسیس ہوتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس کوئی بل جاتا ہے اس کی میٹنگ ہوتی ہے، چھان بین کی جاتی ہے، اس میں ساری چیز، اس کے بعد پھر اسمبلی میں لایا جاتا ہے. تو وہ نہیں لائے. تاہم باقی صوبوں سے بھی جو آواز اٹھے گی تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. اب آئندہ جا کر شاید مطلب ہے کہ کمیشن بنایا جائے، اس پر ساری چیز بحث ہو سکتی ہے، اسمبلی میں بھی لایا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شہداء کے خون کی وجہ سے ہماری تاریخ جو ہے وہ رنگ لائی، اور یہ بل قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش ہو چکا ہے، اور جس کی مخالفت کسی نے نہیں کی. صوبہ نہیں بننے کے حق میں، کیونکہ پیپلز پارٹی شیئرنگ نہیں چاہتی اقتدار اپنا، وہاں جو ہے سندھ میں نون لیگ پنجاب میں نہیں چاہتی. آپ یہاں دونوں جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اپنی جماعتوں سے یہ تو الگ ہو یا ان کو قائل کریں گے صوبہ بننے. دیکھیں بات یہ ہے، میری بات سنیں، آپ کی بات سے دیکھیں نا. اب میں نے جو بات کی، جو بل پیش ہوا پہلے، مرتضیٰ جاوید عباسی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری خیبر پختونخوا کے، مسلم لیگ نون کے، انہوں نے جو بل پیش کیا تھا اس وقت اس پر باقی جو قومی اسمبلی کے ممبران تھے، حسن اقبال صاحب کی کس کا آپ ذرا اس کی تفصیل بتائیں. دیکھیں اس میں جو سوال آپ کا ہے، سوال کرنے والا میرا بھائی چلا ہی وہ پہلا اس کا. دیکھیں جب تک سیاسی قیادت متفق نہیں ہوگی، پارلیمنٹ کے اندر جو اسٹرینتھ رکھتی ہیں جماعتیں وہ متفق نہیں ہوگی، صوبے نہیں بنے. ٹھیک، یہ تو سیدھا سا فارمولہ ہے. 2021 میں اپوزیشن ساری نے، جس میں پیپلز پارٹی، JUF، PMLN اور سندھ کا آزاد گروپ، یہ سارے لوگوں نے متفقہ طور پہ جو ہمارا بل تھا اس کو سپورٹ بھی کیا اور سائن بھی کیا، اور حکومت کو یہ آفر کی کہ 2/3 میجارٹی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے منشور بھی ہے، تو ہم اپوزیشن آپ کو آفر کرتی ہے کہ مل کے صوبے بنائیں. اس پہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی جوائنٹ بنی. اعظم سواتی صاحب کو اس کا صدر ہیڈ بنایا گیا. وہ یونینیمس جو بل تھا کمیٹی کو نیشنل اسمبلی سے بھیجا گیا. مدت پوری ہونے تک احتجاج بھی اس اسمبلی کے فلور پہ ہوا، پریس کانفرنسز بھی ہوئی، ہر فورم پہ سینٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہوئی کہ اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے، لیکن وہ نہیں ہوا. اب کیونکہ جب تک پولیٹیکل آج بھی ہماری کنسنسس نہیں ہوگا، صوبے نہیں بنیں گے. آج بھی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں ایک جماعت صوبے بنانے کے حق میں نہیں ہے، تو یہ کوئی زبردستی کام نہیں کر سکتا. میں نے ابھی بات کی کہ کچھ لوگ ہیں جو سسٹم کے اندر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. کیا آپ جمہوری نظام کا کوئی متبادل لانا چاہتے ہیں؟ قوال بھی تو بتائیں. آپ بتائیں نا، آپ کیا مارشل لا لانا چاہتے ہیں اس ملک میں؟ کور صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں جس پہ ساری قوم متفق ہے؟ ایک آدھی سی بات کر دینا مناسب نہیں ہے، اس کا حل بھی بتانا چاہیے. تو اب صوبوں کے حوالے سے جب تک کنسنسس نہیں ہوگا، پولیٹیکل لیڈرشپ ایک پیج پہ نہیں ہوگی، سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھ کے
یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا تو اس کا حل نہیں نکلے گا. مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ آفر کی تھی. لیڈر آف اپوزیشن تھے شہباز شریف صاحب جو اب وزیر اعظم ہیں, انہوں نے آفر کی تھی. آج کی صورتحال ہے جو کولیشن گورنمنٹ ہے ہماری, اس میں ایک بڑی جماعت وہ صوبوں کے حق میں نہیں ہے. ان کا رسپانس بھی محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد آ چکا ہے. علی شیر حکومت میں ایک تھنک ٹینک بنایا گیا تھا صوبوں کے حوالے سے, اور اس میں بڑے ایکسپرٹ لوگوں کو بھی ڈالا گیا تھا, اور اس لسٹ میں ہزارہ صوبے کا نام تک موجود نہیں تھا. کیوں آپ کی جو پوری قیادت تھی وہ کیوں سستی کا شکار رہی؟ میڈیا کے ذریعے میڈیا کے ذریعے وہ کس نے بنایا تھا ہمیں تو نہیں وہ نگران سیٹ اپ تھا. دیکھیں ایک اور بات, وہ اسمبلی نہیں تھی. دوسری یہ بات تھی کہ آج سے 1 سال پہلے میڈیا نے اتنے زور سے اچانک صوبوں کا سارا الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, جتنے بھی لاگرز ہیں, سب نے ایک دن ہی صوبے بنانے کا اعلان کر دیا. وہ کس نے آپ کو کہا تھا؟ آخری آنے والا پنجاب کے حوالے سے ایک سیکریٹریٹ بنایا گیا تھا ملتان میں, اور پی ٹی آئی کے دور میں بنا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب آپ کی حکومت آئی پنجاب میں تو انہوں نے وہ بند کر دیا. تو کیا کہیں گے کہ ایک جماعت جو سیکریٹریٹ جو ہے وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتی, تو پنجاب کے مزید صوبے تسلیم کرے گی؟ نہیں, اس میں اگر سردار صاحب سے پہلے میں وہ جو سیکریٹریٹ تھا اس کے پاس کوئی صوبائی چیف منسٹر کی طرف سے اختیارات ان کو ڈیلیور نہیں کیے گئے تھے. صرف انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایک وہاں جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر تھا اس کو جنوبی صوبے کا ایک نوٹیفیکیشن کیا جس پہ عمل درآمد بھی نہیں. جی نوٹیفیکیشن ہوا, اس کو اختیارات دیے ہی نہیں گئے تھے. نہیں, اگر وہ بنانا چاہتے تھے تو ہم نے تو ڈیمانڈ اس وقت, میری بات سنیں نا, اس وقت ہماری مرکز میں گورنمنٹ تھی, ہم نے صوبوں کا بل اسمبلی میں پیش کیا. پنجاب اسمبلی سے جو جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ بنانے کے لیے راضی تھے, انہوں نے ریزولوشن نہیں بھیجی مرکز کو کہ صوبہ بنایا جائے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ سب کا, بڑی مہربانی. بہت بہت شکریہ.